أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا صدق اللہ العظیم۔ 16 پارے کی ابتدائی آیات میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا بقیہ قصہ مذکور ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی اور ایمانی قوت بھی۔ اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے پہ اور دوسری طرف مغرب کے کنارے تک پہنچ گیا تھا۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، جسے قرآن کریم نے یأجوج مأجوج کا نام دیا ہے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ یأجوج مأجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار قیامت کے قریب ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یأجوج مأجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ذوالقرنین مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتا تھا، جبکہ مادیت پرست افراد اور بادشاہ ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ اس وقت مادیت کی بندگی میں پیش ہونے کا صحرا مغربی تہذیب کے سر پر ہے، اور اس تہذیب کا جو سب سے بڑا نمائندہ ظاہر ہوگا اسے زبان نبوت میں دجال کہا گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ دجال کا ظہور اب زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور مادیت کے درمیان آخری معرکہ بپا ہونے میں اب تھوڑا وقت ہی باقی رہ گیا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو دجالی تہذیب اور دجال کے ظہور کے وقت اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم مکی ہے اور اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور بعث و جزا سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بوڑھی بھی تھی اور بانجھ بھی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور اہلیہ کی عمر 98 سال تھی۔ بظاہر اب اولاد کا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ تو نے کبھی بھی میری دعا رد نہیں کی۔ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی نیک، عابد اور زاہد بیٹا عطا فرما دیا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان فرمانے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی اور ان کی والدہ باکرہ تھی۔ یہ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئی۔ جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے گریبان میں پھونک ماری اور انہیں حمل ٹھہر گیا۔ ان پر حزن و ملال کی شدید کیفیت طاری ہوئی۔ ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے جب قوم کے پاس آئیں تو یہودیوں نے مختلف قسم کے الزام لگانا شروع کر دیے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا اور اس کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہ تھا، انی عبد اللہ، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد
زندگی کے اس موڑ پر جبکہ ابھی آپ بولنے کی عمر تک نہیں پہنچے تھے، موجزانہ طور پر اپنی والدہ کی پاک دامنی بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں قوت گویائی عطا فرمائی، اور آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی ایسا نکلا جو آپ کے بارے میں غالی قسم کے عیسائیوں کی کھڑی کی گئی شرکیہ عمارت کو دھڑام سے گرانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اپنے اسی اعجاز خطاب میں فرمایا، مجھے رب تعالیٰ نے اعزازات سے سرفراز فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ کا بندہ ہوں، نہ رب ہوں نہ رب کا بیٹا ہوں۔ دوسرا یہ کہ مجھے وحی اور نبوت عطا کی گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میں خیر کا معلم ہوں اور امت کے لیے نافع ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی، اس گھر کا مالک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ صرف ایک بت پرست تھے بلکہ بت فروش بھی تھے۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے دعوت توحید اور اصلاح کا آغاز اپنے گھر ہی سے کیا اور اپنے والد کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ باپ کے مشرک ہونے کے باوجود آپ نے اپنی گفتگو میں ادب کا پہلو ملحوظ رکھا، لیکن آپ کا والد آزر دھمکیوں پر اتر آیا اور کہنے لگا، اگر تم بتوں کو برا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کروں گا اور تم مجھے ایک طویل زمانہ تک چھوڑ دو۔ جب مسلسل دعوت کے باوجود آزر راہ راست پر نہ آیا اور نہ ہی قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت آئی تو آپ محض اللہ کی رضا کی خاطر عراق سے شام ہجرت فرما گئے۔ اللہ کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ان سے کہیں بہتر بیٹے اور مونس و غمخوار عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ مریم میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے مومنوں اور کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ مومنین کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے اور کافروں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہاں اس کے ذریعے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے، ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایسے دشمنوں کے حال پر اظہار تعجب کیا گیا ہے جو قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ دیکھ لینے کے باوجود عصا اور ناقہ جیسے معجزات دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان معاندین سے کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتائج کا منتظر ہیں، پس تم بھی منتظر رہو۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں۔